اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دو صورتوں کا اجرا ہم نے کر لیا، سورۃ الناس کی بھی ہم نے اچھے طریقے سے پریکٹس کر لی اور سورۃ الفلق کی بھی ہم نے پریکٹس کر لی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الاخلاص۔ ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے اگر ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھا تو معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل آج ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم نے اس کو تجوید کے مطابق نہ پڑھا، اب بہت سے لوگ پڑھتے بھی قل هو اللہ، یعنی قاف کی جگہ ہم نے ایک چھوٹا کاف پڑھ دیا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں صرف ایک ورڈ کے بدلنے سے قرآن پاک کے جو میننگ ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ الحمد سے نماز شروع کریں، الحمد سے نماز شروع نہیں کرنی۔ تو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ہر کسی کو آتی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں تاکہ جب ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہوں تو تجوید کے مطابق پڑھ رہے ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں سورۃ الاخلاص کی پہلے تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات سنیں، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک آیت پر تبصرہ کرتے ہیں، اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کون سے ورڈ کو اس کی پروننسیشن کیسے ادا کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت میں سب سے پہلے قل هو اللہ، دیکھیں قاف کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو قاف ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ قل هو اللہ احد، لفظ اللہ کا ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے۔ سبق نمبر 16-17 میں ہم نے لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف پر جب زبر آئے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اچھا اب اس کے موٹے ہونے کی ادائیگی کیسے ہے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، اس کو قل هو اللہ نہیں پڑھنا، قل هو اللہ احد۔ پھر اللہ الصمد، یہ بھی لام موٹا ہے، اللہ الصمد، صمد نہیں پڑھنا اس وجہ سے کہ یہاں پر صاد ہے اور صاد موٹے حروف میں سے ہے۔ لم یلد ولم یولد، واو مدہ، ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد، یہاں پر ہا جو ہے اس کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہے۔ تو سورۃ الاخلاص کی ہم ایک ایک آیت کی پریکٹس کریں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم صورتیں بڑھاتے بھی رہیں گے۔ تو شروع میں کوشش یہی ہے کہ اجرا تھوڑی صورتوں کا ہو، کیونکہ کچھ نئے ساتھی ہیں وہ پیچھے سے مخارج بھی یاد کرتے رہیں، صفات بھی یاد کرتے رہیں، اور ان کو پھر اپلائی ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ اجرا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں اب اس کی ہم نے قرآن پاک میں پریکٹس کرنی ہے۔ تو اتنا کافی، آج ایک صورت کی پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔